بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، یوٹیوب چینل کے ذریعے احکام-ے-شرعیت کا درس جاری ہے۔ وضو کے فرائض سنتوں کا ذکر ہوا، اب وضو کے مستحبات کی طرف آتے ہیں۔ وضو کے مستحبات میں ایک مستحب یہ ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا وضو میں مستحب ہے۔ وضو کرتے وقت کعبہ رو بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا مستحب ہے۔ اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا مستحب ہے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے، خاص کر جاڑے میں۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا مستحب ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو، اس کے نیچے پانی بہہ سکے، ڈھیلی ہو تو پھر تو مستحب ہے، ورنہ فرض ہوگا اس کو نکالنا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا مستحب ہے۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا مستحب ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سنتوں کے ضمن میں بھی یہ مستحب گزرا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مستحب ہے، اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہے، بائیں ہاتھ کی یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ سے منہ دھونا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب مسح کرنے کا، پورے سر کے مسح کرنے کا مستحب طریقہ کیا، مسح ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ گیلا کریں گے تو یہ تینوں انگلیاں، یہ ہم نے ادھر پیشانی سے شروع ہونا ہے اور اس کو پیچھے لے کے جانا ہے۔ یہ ہتھیلیاں اور یہ دو انگلیاں ہم نے بچا کے رکھنی ہے، صرف یہ تینوں انگلیاں دونوں ہاتھوں کی یہ اسی طرح سر کے اوپر ہم نے گزارنے ہیں، اور گردن کی طرف جانا ہے۔ پھر پشت کی طرف سے ہم نے ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ انگلیاں پھر بھی ہم نے بچا کے رکھنی ہے، ہتھیلیوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ان دو انگلیوں سے تسبیح والی انگلیوں سے ہم نے کان کے اندرون حصے کا مسح کرنا ہے، اور ان دو انگلیوں سے ہم نے کان کے باہر حصے کا مسح کرنا ہے۔ اور جو ہاتھ کے پشت ہیں، انگلیوں کے پشت ہیں، یہ حصہ تو رہ گیا ہے، اس سے ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مستحب طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ہر عضو دھو کر اس پہ ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔ جب اندام کو ہم دھو لیتے ہیں تو اس پہ ہاتھ پھیرنا مستحب ہے، اس لیے کہ بوندے بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں۔ اور خصوصاً صاحب مسجد جو ہو، جس کا مسجد میں جانا ہو، تو قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے ہم بچیں گے۔ تو یہ معزز سامعین کرام وضو کے مستحبات ہیں۔ وضو کو ہم نے صحیح طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہم اس سے نماز پڑھیں گے۔ جب وضو صحیح تو نماز صحیح۔ اس کے بعد چند مستحبات رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہر اندام عضو کے دھونے کے وقت ہم کیا دعا مانگیں گے؟ بڑی پیاری دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ اور اگر ان دعاؤں کو اللہ قبول کرے، وضو تو ایک عبادت کے لیے اہم ایک تمہید ہم مانتے ہیں اور ایک اہم عمل ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس کے وقت اللہ پاک ہماری یہ دعائیں قبول کر دیں تو ہمارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ اس درس کو محفوظ کریں، اور ہمارے اگلے درس کا انتظار کیجئے کہ جو دعائیں ہر اندام کے وقت آئی ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں، انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں گے۔ آنے والے درس میں انتظار کیجئے۔
اور خود بھی سنیے، آگے بھی شیئر کیجئے۔ دوست احباب کو شیئر کرنا ضروری ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے بھی، اکثر میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، جتنے بھی دوست احباب ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، اس نیکی میں آپ بھی حصہ ڈالیں، اور آگے دوست احباب کے پاس آپ جو بالخصوص ہم جو واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب کے ذریعے یا آپ لوگوں کو فیس بک کے ذریعے جو ہمارا لنک آپ کو پہنچ رہا ہے ہماری یوٹیوب چینل کا، اس لنک کو آگے شیئر کیجئے اور دوست احباب کو دعوت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔